پہلی تلاوت پڑھی تو اس میں ہم نے دیکھا کہ قائن اپنے بھائی حابل کو کیا کر دیتا ہے؟ وجہ کیا ہوئی کہ قائن بھی اپنا ہدیہ خداوند کے پاس لے کے گیا اور حابل بھی اپنا ہدیہ خداوند کے پاس لے کے گیا، لیکن ایک یہ سوچ رہا ہے، ایک کا یہ خیال ہے کہ خدا کو کیا ہدیوں کی ضرورت ہے، خدا کو تو یہ چاہیے نہیں، خدا نے کون سا یہ کھانا ہے، میں اگر عام پھل لے کے چلا جاؤں، میں اگر عام سا ہدیہ لے کے جاؤں تو کیا فرق پڑے؟ خدا کو تو ان چیزوں سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ دوسری طرف جو حابل ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے خداوند کی پاک حضوری میں آنا تو مجھے سب سے اچھی چیز خداوند کو دینی چاہیے، کیونکہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، تو لہذا میرے لیے لازمی ہے کہ میں اس کے لیے سب سے اچھی چیز لے کر جاؤں۔ بے شک اسے بھی پتا ہے کہ یہ خداوند نے تو نہیں کھانا، لیکن وہ ایمان اس بات پر رکھ رہا ہے کہ جو کچھ بھی میں خداوند کی پاک حضوری میں رکھوں گا، اچھا رکھوں گا، تو خدا جو بھلا ہے وہ مجھ سے خوش ہو۔ لیکن دوسری طرف قائن جو ہے وہ اس بات کو نہیں سمجھتا۔ جب یہ دونوں ہدیے لے کے جاتے ہیں خداوند کی پاک حضوری میں تو خدا حابل کے ہدیے کو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے، کیونکہ وہ دل سے دیا گیا ہے، اور قائن کے ہدیے کو ناپسند کرتا ہے۔ اب جب ایسا ہوتا ہے تو قائن کیا ہو جاتا ہے؟ غصے، وہ غصے سے بھر جاتا ہے اور ناراضگی کا اظہار کرتا ہے کہ یہ کیا بات ہے، میں بھی تو ہدیہ لے کے آیا ہوں، میں کون سا کچھ اور لے کے آیا ہوں، میں بھی ہدیہ لے کے آیا ہوں، یہ بھی ہدیہ لے کے آیا ہے، میں اپنی استطاعت کے مطابق لے کے آیا ہوں، میرے پاس جو تھا میں وہ لے کے آیا ہوں، اس کے پاس جو تھا یہ وہ لے کے آیا ہے، لیکن خدا نے میرا ہدیہ جو ہے وہ چکا دیا۔ حالانکہ خدا جانتا ہے نیتوں کو، وہ آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہے۔ آپ ذرا غور کر لیں کہ ایک بیوہ عورت جو ہے ہیکل میں سب سے کم چندہ ڈالتی ہے، لیکن خدا کیا کرتا ہے؟ خدا اس کے ہدیے کو پسند کرتا ہے، اس لیے کیونکہ اس نے اپنے دل سے ڈالا، اس کی نیت تھی۔ خدا جو ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کی نیت کس طرح کی ہے، آپ کس طرح سے سوچتے ہیں، آپ کا خیال کیا ہے، آپ کا تصور کیا ہے۔ جس طرح سے آپ سوچتے ہیں اسی طرح کی آپ کو برکت ملتی ہے۔ جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ میں نے خدا کو دے دیا ہے، وہ استعمال کرتا ہے نہیں کرتا، اس کا کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا، آپ جب اس پر نہیں سوچتے، صرف یہ سوچتے ہیں کہ میں نے خداوند کو دیا ہے، آگے خدا جانے وہ مجھے برکت دے گا، تو وہ یقینی طور پر آپ کو برکت دے گا۔ لیکن جب آپ گھر سے سوچتے ہیں اچھا میں نے چرچ میں چندہ ڈالا ہے، چندہ جائے گا کتنے، کون استعمال کرے گا، ایسا بنے گا نہیں، تو کیا ہوا؟ آپ کی نیت میں فتور ہے، تو آپ نے ہدیہ ڈالا بھی قبول بھی نہیں ہونا، کیونکہ آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس کا بنے گا کیا۔ آپ کو یہ سوچنا ہے کہ میں نے خدا کو دینا ہے، آگے خدا جانے اور اس کا کام جانے۔ تو جب آپ خدا کے لیے کام کرتے ہیں تو آپ کا ہدیہ قبول ہو جاتا ہے، چاہے وہ کیسے بھی کیوں نہ استعمال ہوتا ہو، جہاں مرضی کیوں نہ استعمال ہوتا، لیکن وہ آپ کا، اب جو استعمال کرنے والا ہے اگر وہ اس کا غلط استعمال کرتا ہے تو سزا اسے ملے گی، آپ کو نہیں ملے گی، کیونکہ آپ نے نیک نیتی سے خداوند کو دیا۔ یہ ضروری بات ہے، آج کا کلام ہمیں یہ بتا رہا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو حابل ہے وہ دل کی نیت کے ساتھ خداوند کی پاک حضوری میں ہدیہ دیتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ ایسا نہیں کرتا، بلکہ وہ شک و شبہات میں ہے، وہ
کیلکولیشن میں پڑا ہوا ہے کہ ایسے کیا تو پھر کیا ہوگا، یہ دوں گا تو پھر کیا ہوگا، میں اگر آم سے پھل دے دوں گا تو خدا نے کون سے کھا لینے ہیں، تو خیر کوئی بات نہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، خدا اس کی نیت کو دیکھتا ہے اور پھر خدا اس کے ہدیے کو چکاتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب کبھی بھی ہماری زندگی میں کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، یہ صرف ہدیے کی حد تک نہیں ہے، زندگی کے باقی بھی تمام معاملات میں ایسا ہی ہے کہ جب کبھی بھی ہم کسی غلط ٹریک کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو خدا ایک دفعہ ہمیں سمجھاتا ہے۔ جب بھی آپ کے ذہن میں جب بھی غلط خیال آئے گا کسی بھی حوالے سے، تو خدا ایک دفعہ آپ کو ضرور بتائے گا، اور کوئی آپ کو کہہ رہا ہوگا کہ آپ کو باز آ جانے کی ضرورت۔ ذرا غور کریں کہ یہ غصے میں ہے، ظاہر ہے اس کا غضب بھڑک رہا، قائم کا اس نے کیا کرنا ہے، یہ سوچ چکا ہے کیا مجھے کیا کرنا ہے، اس کے اندر اپنے بھائی کے لیے نفرت پیدا ہو چکی ہے اور یہ اب اپنے بھائی کے لیے اچھا نہیں سوچ رہا۔ تو خدا ساتھ ہی اپنا پیغام اسے دیتا ہے کہ اگر تو بھلا کرے تو کیا تیرے ساتھ بھلا نہیں ہوگا، اگر تو اچھا کرے تو کیا تیرے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ تو خدا اب اسے پیغام دے رہا ہے کہ تو نے جو برائی کا منصوبہ اپنے اندر بنا رکھا ہے، اگر تو نے وہ برا کیا تو تیرے ساتھ بھی برا ہوگا، لہذا باز آ جا، منع ہو جا، نہ کر وہ جو تو نے سوچا ہے، کیونکہ خدا تو دلوں اور دلوں کا جانچ ہے۔ تو خدا سے منع کر رہا ہے کہ آپ ایسا نہ کرو، جو آپ نے سوچا ہے ویسا نہ کریں تاکہ آپ کو فائدہ ہو۔ لیکن کیا ہوتا ہے، وہ پھر بھی اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ چلو آؤ کھیت کی طرف چلیں۔ اب اس نے کیا کہا، اسے یقینی طور پر اس نے کہا کہ میرے کھیت کا اناج دیکھو ذرا، اب خدا نے میرا ہدیہ پسند نہیں کیا، میں ابھی آپ کو جا کے دکھاتا ہوں، یہی پھل تھے جو میں نے خداوند کو دیے، میں نے بالکل صحیح کیا ہے، سارا کچھ صحیح دیا ہے، میں آپ کو اپنے پھل دکھاتا ہوں، اپنی چیزیں دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے جاتا، اور جب وہاں پہ جاتا ہے تو اپنے بھائی کو کیا کرتا ہے، ختم کرتا ہے۔ خدا نے وارن کیا، خدا نے سمجھایا، خدا نے بتایا کہ ایسا نہیں کرو، لیکن اس نے پھر بھی ویسا کیا۔ ہماری زندگی میں بھی ایسا ہی ہے، ہمیں خدا بہت دفعہ جب کبھی بھی ہم گناہ کا ارادہ کرتے ہیں تو خدا ہمیں کہتا ہے نہ کرو، ایسا نہ کرو، یہ بری بات ہے، آپ کو اس کا بدلہ ملے گا، آپ کو اس کی سزا ملے گی، آپ کی زندگی میں یہ سزا قائم ہوگی، لیکن ہم پھر بھی اس کی بات کو نہیں سنتے، بلکہ ہم کہتے ہیں یہ ویسے میرا بہن ہے، ایسے خیال ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو خدا آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے۔ خدا بغیر وارننگ کے آپ کو سزا دیتا ہی نہیں، وہ پہلے آپ کو وارننگ دیتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو سزا دیتا ہے۔ تو جو وارننگ کو ہی سمجھ لیتے ہیں وہ سزا سے بچ جاتے ہیں، اور جو وارننگ کو نہیں سمجھتے وہ یقینی طور پر پھر سزا کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ خدا نے جب پیغام دیا اور آپ نے اس پیغام کو نہیں لیا، اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا، نہیں سمجھے، تو پھر کیا ہوگا، آپ کو یقینی طور پر سزا ملے گی، جس طرح سے اس کے ساتھ ہوا۔ تو خدا نے کہا کہ تو اب کیا ہوگا، لعنتی ہوگا، تو زمین پر لعنتی ہوگا۔ یہ بڑی سزا ہے، لیکن کئی دفعہ ہم بہت سی سزاؤں کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے۔ اب یہ بندہ جو ہے اسے پتہ چل رہا ہے کہ خدا نے مجھے لعنتی کہا ہے، لیکن اسے فکر کس بات کی ہے، کہ خدا اگر مجھے کوئی دیکھے گا تو وہ مجھے قتل کر دے گا۔ اس سے اپنی روح کی فکر نہیں ہے، اس سے اپنے جسم کی فکر۔ پہلا کام بھی اس نے جسم کی وجہ سے کیا، روح کی تب بھی فکر نہیں تھی، اور اب جو آگے بڑھ رہا ہے تو تب بھی اسے اپنے جسم کی تو فکر ہے لیکن روح کی فکر نہیں ہے۔ ہم بھی کئی دفعہ صرف جسم کی فکر کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور روح کو نہیں بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب دوسری
تلاوت ہم نے پڑھی تو اس تلاوت میں ہم نے یہ سیکھا کہ غلامی اور آزادی میں کیا فرق ہے۔ اور اس رسول نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ پہلے تھے گناہ کے غلام، پہلے کیا تھے؟ گناہ کے غلام تھے، اور مسیح کی طرف سے آپ آزاد تھے، خدا کی طرف سے آپ آزاد تھے، کیونکہ گناہ آپ پر حکمرانی کر رہا تھا اور خدا آپ پر حکمرانی نہیں کر رہا تھا۔ لیکن جو ہی آپ نے مسیح کو قبول کیا تو آپ گناہ سے آزاد ہو گئے اور مسیح کے غلام ہو گئے۔ یعنی کہ اب جو آپ غلامی میں ہیں وہ مسیح کی غلامی میں، لیکن گناہ سے آپ کیا ہو گئے ہیں؟ آزاد ہو گئے۔ تو جب ہم گناہ سے آزاد ہو گئے تو اس کا مطلب ہے ہمیں دوبارہ سے گناہ کی غلامی میں نہیں جانا۔ یہ بھی وہی بات جیسے ہم نے پہلی تلاوت میں پڑھا کہ خدا جب وارن کرتا ہے تو یہاں پہ بھی خدا نے وارننگ دی ہے۔ وارننگ کیا ہے؟ کہ آپ جب گناہ سے آزاد ہو گئے ہیں اور مسیح کی غلامی میں ہیں تو اب آپ کو دوبارہ گناہ کی غلامی میں نہیں جانا۔ اور اگر ہم اس کو غور سے پڑھیں تو لکھا ہوا ہے کہ اپنے بدن، اپنے جسم کو گناہ کے ہتھیاروں کے لیے استعمال نہ کریں، جن کے حرام کاری کے لیے، چوری کے لیے، ڈکیتی کے لیے، بدگوئی کے لیے، چغلی کے لیے، ان تمام معاملات کے لیے آپ اپنے جسم کو استعمال ہونے ہی نہ دیں۔ یہ تنبیہ، یہ انتباہ جو آپ کو دی جا رہی ہے، اور خدا کہہ رہا ہے کہ نہ کرے استعمال، اپنے بدن کو کسی بھی غلط کام کے لیے استعمال نہ، کسی بھی صورت۔ لیکن اگر پھر بھی ہم خداوند کی اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں تو پھر ہم یقینی طور پر سزا کے حقدار ہیں۔ اور جب ہم تیسری تلاوت میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی یسوع مسیح میں کیا کہتے ہیں کہ تمہاری راست بازی فقیوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر زیادہ نہیں ہے تو پھر آپ آسمان کی بادشاہی کے لائق۔ اب ذرا سوچیں کہ ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ ہفتے میں 2 روزے رکھنا۔ فقی اور فریسی جو ہیں ہفتے میں کیا کرتے تھے؟ 2 روزے رکھتے، عبادت بڑی باقاعدگی سے کرتے، بڑے دھیان سے ہیکل میں جاتے، اپنے آپ کو کوئی گند تک نہیں لگنے دیتے، اپنے پانچے جو ہیں وہ ٹخنوں سے اوپر رکھتے تھے، وہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں اپنے آپ کو کسی بھی طرح سے آلودہ ہونے نہیں دیتے۔ لیکن کیا تھا؟ یہ سب کچھ وہ کرتے تھے لوگوں کو دکھانے کے لیے، سب کچھ لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں پر ظاہر کرتے رہتے تھے کہ ہم بڑے راست باز ہیں۔ اگر روزہ رکھتے تھے تو ایسی حالت بنا لیتے تھے کہ تمام کے تمام لوگ جتنے بھی گزرتے تھے وہاں سے وہ تمام کے تمام کہتے تھے کیا بات ہے یہ بندہ ہو ایسا، کتنی محبت ایسے خدا کے ساتھ۔ یہ دیکھیں خدا کے لیے ہم لوگ اپنے کاروباروں میں پڑے ہوئے ہیں، ہم بزنس میں ہیں، ہم چہل قدمی کر رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، اور یہ بندہ دیکھیں روزہ رکھا ہوا ہے اور خدا میں مگن۔ حالانکہ وہ خدا میں مگن نہیں ہوتے تھے، بلکہ کیا تھا کہ لوگ ہمیں دیکھیں اور ہماری کیا کریں؟ تعریف۔ وہ صرف اسی چکر میں پڑے رہتے۔ تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ آپ کی راست بازی ان سے اچھی ہونی چاہیے، بڑی ہونی چاہیے، زیادہ ہونی چاہیے۔ مطلب کیا ہے کہ آپ نے کوئی کام بھی دکھاوے کے لیے نہیں، آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ کس لیے کرنا ہے کہ خدا آپ کا آپ سے راضی ہے۔ آپ نے صرف اس کو راضی کرنا، اور جب آپ اس کو راضی کرنا سیکھ جائیں گے تو یقینی طور پر پھر آپ خدا کی پاک مرضی کے مطابق ہو جائیں گے۔ اور اس میں آپ دیکھیں یسوع مسیح نے پھر طریقے بھی سکھائے۔
ایسا نہیں ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ تمہاری راست بازی جو ہے وہ فقی اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ ہونی چاہیے، اور بتایا نہ ہو کہ کیسے زیادہ ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یسوع مسیح جب کوئی بات کرتے ہیں تو پھر عملاً یا غوبل اس بات کو ہمارے سامنے پیش بھی کرتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں کہ کیسے بھی ہوگی۔ آپ کی راست بازی فقیوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ کیسے ہوگی، پوری پہ بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ نے سنا کہ کہا گیا تھا خون نہ کر، تو میں تم سے کیا کہتا ہوں، یسوع مسیح نے کیا کہا کہ آپ نے اپنے بھائی کو برا بھلا بھی کہا گیا تھا زنا نہ کر، تو میں کہتا ہوں کسی کو بری نگاہ سے بھی نہیں۔ اب یسوع مسیح آگے بتا رہے ہیں کہ آپ ان کی راست بازی سے زیادہ راست باز کیسے ٹھہرے۔ آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ وہ کیا کرتے تھے، آپ کیا کریں گے؟ وہ گلی کے موڑوں پر دعا کرنا پسند کرتے۔ یہ پوری بات یسوع مسیح نے پھر آگے بیان کی کہ وہ گلیوں میں، موڑوں پہ، ایسی جگہوں پہ جہاں پہ لوگ دیکھیں، وہ وہاں پہ دعا کرنا پسند کرتے ہیں۔ تو آپ نے پوشیدگی میں رکھیں، مطلب کہ آپ کا تعلق جو خدا کے ساتھ ہے وہ ہٹ کے، آپ نے ان کی طرح نہیں کرنا۔ وہ خیرات کرتے ہیں اور اپنے آگے تو نہیں بجاتے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں یہ دیکھیں جی میں نے فلاں کی مدد کی، مختلف طرح سے وہ اپنی مشہوری کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے اگر کسی کی مدد کرنی ہے تو چپکے سے کریں، کسی کو پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے مدد کی۔ یعنی کہ یسوع مسیح نے پھر راست بازی کے وہ سارے کے سارے طریقے بھی ہمیں سکھائے کہ اب آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اب کیا ہے، اب تنبیہ تو خدا نے کر دی، وارننگ تو دے دی کہ آپ نے ان کی طرح نہیں کرنا۔ تو پھر بھی اگر آپ روزہ رکھیں اور کہیں کہ مجھے بڑا روزہ ستا رہا جی، بڑا بھوک بڑی لگ رہی ہے، اور آپ یا ایسے الٹے سیدھے منہ بنا رہے ہو، تو خدا نے تو پہلے آپ کو بتایا ایسا نہیں کرنا، تو پھر آپ نے روزہ بھی رکھا اور سزا بھی ملے۔ اب یسوع مسیح نے کہہ دیا کہ خیرات اس طرح سے دینی ہے کہ آپ کے دائیں ہاتھ نے جو کیا ہے بایاں اسے نہ جانے، تو وہ بھی اگر آپ مشہوریاں کرتے پھر رہے ہیں تو سزا ملے گی۔ اب جب وارننگ مل گئی اور وارننگ کے باوجود بھی ہم وہ کام کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، اس کی سزا کیا پر حقدار ہو جائے گی۔ خدا نے کہا کہ آپ نے کسی کو بری نگاہ سے نہیں دیکھنا، اور آپ ہر چلتے پھرتے کو بری نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہر چلتے پھرتے پر بری نگاہ ڈالتے ہیں، تو کیا ہوگا، وارننگ تو ملی ہوئی ہے، تو اس کے بعد کیا ہوگا، سزا۔ تو وارننگ آپ کو دی گئی ہے، اس کے بعد اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو پھر آپ سزا کے مستحق ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کو جب وارن کر دیا گیا ہے تو پھر اس کے بعد آپ اس وارننگ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ مجھے کیا کیا وارننگ دی گئی ہے، کیا کیا باتیں کی گئی ہیں۔ آپ سے کہا گیا کہ آپ نے اپنے بھائی کو برا بھلا نہیں کہنا، اور اگر آپ پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں تو وارننگ تو ملی ہوئی ہے، آپ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب سزا تو ملے گی۔ لازمی ہے کہ آج ہم خدا کے کلام کو پورے طور پر سمجھیں، جو وارننگز ہمیں خدا نے دی ہیں اپنے کلام میں ان کو انڈرسٹینڈ کریں اور اپنی زندگیوں کو بدلنے کا موقع دیں، نہ کہ ہم اسی طرح کی زندگی گزاریں۔ ہم میں اور باقی لوگوں میں فرق ہونا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ یہ مسیحی ہیں، یہ اپنے دشمنوں سے بھی پیار کرتے ہیں، یہ اپنے برا چاہنے والے کے لیے بھی بھلا چاہتے ہیں، یہ کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتے، کسی کے لیے برا نہیں چاہتے بلکہ سب کی بہتری چاہتے ہیں۔ تو جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کے وسیلہ سے آپ کے آسمانی باپ کی کیا ہوگی، عزت، اور جب اس کی عزت ہوگی تو وہ آپ کی عزت کو، خدا کرے کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آئے۔ اور جب کبھی بھی آپ کوئی کام کریں تو پہلے یہ دیکھ لیں آپ کے اندر کوئی وارننگ تو نہیں آئی، جو وارننگ آئی ہے اس وارننگ کو سمجھیں اور اس وارننگ کو سمجھ کر
اپنے اس ارادے کو طرف کر دیں جو گناہ کے لیے آپ کے اندر پیدا ہوا ہے، تاکہ خداوند آپ پر رحم کرے، آپ کو بڑھائے اور آپ کو سرفرازی عطا فرمائے۔ تو مجھے اور آپ کو اپنے کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔